السلام علیکم ناظرین، ابلیس کی مجلس شورا۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائیں دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں۔ ناظرین، جس طرح موجودہ دور میں ملک پر حکومت کرنے کے لیے انتخابات یا کسی دوسرے ذریعے کو کام میں لا کر پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی بنائی جاتی ہے اور اس میں مختلف معاملات پر بحث کے بعد ان کے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی انداز میں علامہ اقبال نے ایک خیالی اسمبلی تشکیل دی ہے جس میں حکمران پارٹی شیطان کا ٹولہ ہے اور اس کا سربراہ شیطان خود ہے۔ اس مجلس شورا میں زیر بحث آنے والے معاملات آج کے حالات اور آج کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، جن پر شیطان کے ساتھ 5 افراد اظہار خیال کرتے ہیں اور آخر میں شیطان خود فیصلہ کن رائے دیتا ہے۔ عنصر کی جمع ہے جس سے مراد آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ، جس میں مادی اجزاء یا عناصر شامل ہیں۔ عناصر کا پرانا کھیل مراد کے کائنات جو مختلف عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا کی ترکیب خاص سے معرض وجود میں آئی ہے، اس کو وجود میں آئے ہوئے اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے جس کا اندازہ نہیں، اس لیے یہ پرانی ہے۔ دوں سے مراد کمینہ، رذیل یا دنیا دوں، کمینی دنیا۔ ساکنان سے مراد ساکن کی جمع یعنی کہ رہنے والے۔ عرش، تخت، عرش اعظم بلند و بالا عظمت والے خدا کا تخت جو آسمانوں سے کہیں آگے ہے۔ یہ تخت کوئی مادی نہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا ایک جہان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور عظمت کی بنا پر اسے ایک نام دیا گیا ہے تخت کا۔ تمنا، آرزو، تمناؤں کا خوں، آرزوؤں کا برباد ہونا اور ابلیس شیطان۔ مطلب شیطان اپنی مجلس شورا میں سب سے پہلے تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک پرانا کھیل ہے جو کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی وغیرہ سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اسے کھیل اس لیے کہا گیا ہے جس طرح کہ ایک کھیل کی کوئی حیثیت، مستقل حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح کائنات اور اس دنیا کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ یہ کھیل اس لیے بھی ہے کہ جس طرح کھیل کے سٹیج پر مختلف کردار اور منظر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے سٹیج پر لوگ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اپنی فطرت اور ذہنیت کے لحاظ سے کمینہ اور رذیل ہے، اس لیے یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ شیطان نے دنیا کو آسمانوں سے آگے خدا اور اللہ تعالیٰ کے انوار کے جہان میں رہنے والے فرشتوں کی آرزوؤں کی بربادی کا سبب بھی کہا ہے۔ اللہ نے آدم کو فرشتوں سے افضل بنا دیا، اس لیے شیطان اس تبدیلی کو فرشتوں کی آرزوؤں کا برباد ہونا کہتا ہے۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ آبیاری پانی دینا، نخل کہن پرانا درخت اور سرنگوں نیچا۔ اس سے پہلے شعر میں شیطان نے کاروبار اور دنیا کے معاملات حیات میں اپنے عمل دخل کو آگ اور حرارت کی علامتوں سے واضح کیا تھا۔ اس شعر میں اس عمل دخل کی وضاحت ایک درخت کی مثال دے کر کی ہے اور کہا ہے کہ شیطانی درخت تو آغاز کائنات ہی سے لگا ہوا ہے، یہ بہت پرانا ہے اور اس کی نسبت آدم کو اللہ کے حکم سے انکار کرنے والے اور آدم کو سجدہ نہ کرنے والے دن سے ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے اسی روز سے خدا کی مخلوق کو بہکانے اور ان کو گمراہ کرنے کا کام ذمہ لے رکھا ہے۔ اس درخت کو جو جڑوں سے لے کر پھل تک شیطانیت کے مزے لیے ہوئے ہے، میں اور میرے شتونگڑے اسے برابر پانی دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ اتنا بلند و بالا اور شاخوں کا دور دور پھیلاؤ رکھنے والا درخت بن چکا ہے کہ اسے گرانے یا اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا، میں نے منہم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔